السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد یہ نشست ریکارڈ کی جا رہی ہے اس سیریز کی، جس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں اس تاخیر کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پچھلی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا جائزہ آپ کو دیتا چلوں تو خلافت مسلمانوں میں تبدیل ہو چکی تھی اور اب حضرت عمر خلافت سنبھال چکے تھے۔ حضرت عمر کی جانب سے ایک فیصلہ کیا گیا تھا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ کو کمانداری دی جائے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن جو میجر وجہ تھی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی، مسلمانوں میں ایک یقین پیدا ہوتا جا رہا تھا کہ شاید انہیں یہ فتح حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے مل رہی ہے، اور حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ یقین مسلمانوں میں پھیل جائے، کیونکہ فتح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، نہ کہ کسی انسان کی وجہ سے۔ اس دوران صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں میں کمانداری تبدیل ہو چکی تھی اور مسلمان اس سے واقف ہونے میں وقت لے رہے تھے۔ اس دوران ہیراکلیس اس وقت کا استعمال کرتے ہوئے اینٹیوک کے اندر ایک فوجی دستہ اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ رومیوں کے پاس پورے سمندر کا کنٹرول تھا، تو ان کے لیے مختلف علاقوں سے بندوں کو اکٹھا کرنا کوئی خاص مشکل نہیں تھا۔ دوسری طرف ایک اور گروہ بازنطینی خزانچی تھیوڈور کی کمانداری میں اکٹھا ہوتا ہے، اور دسمبر 634 عیسوی میں یہ ایک جگہ سلیکٹ کرتے ہیں، ایک جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں یہ فوج رکھی جائے گی۔ یہ جگہ تھی بیسان، جو کہ پیلا کے مغرب میں موجود ہے۔ اس جگہ کے انتخاب کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اگر اس جگہ سے مسلمانوں پر مشرقی جانب حملہ کیا جائے تو مسلمان فوج اور عرب ہیڈ کوارٹر کے درمیان جو لائن آف کمیونیکیشن ہے اسے توڑا جا سکتا ہے، اور ایک دفعہ لائن ٹوٹ گئی تو مسلمانوں کے درمیان جو نظام ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور مسلمانوں پر قبضہ کرنا بے حد آسان ہو سکتا ہے۔ جنوری 635 عیسوی حضرت ابو عبیدہ کو اس تھریٹ کے بارے میں خبر دے دی جاتی ہے جاسوسوں کی طرف سے، اور حضرت ابو عبیدہ ایک فوجی دستہ حضرت یزید کی کمانداری میں یہیں پر چھوڑ کر جہاں وہ موجود تھے جنوب کی جانب پیلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پیلا میں موجود گیریزن کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ مسلمان ان کی طرف روانہ ہے، یہ گیریزن بیسان کی طرف مغرب میں جہاں تھیوڈور کی فوج موجود تھی وہاں جاتے ہیں، لیکن رستے میں جاتے ہوئے یہ دریائے اردن کو فلڈ کر دیتے ہیں اور یہاں ایک کیچڑ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دلدل سا پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مسلمان پیلا پہنچتے ہیں اور یہ پیلا کو بے حد آسانی سے فتح کر لیتے ہیں۔ پیلا کو فتح کرنے کے بعد ان کی کوشش تھی بیسان جانے کی، لیکن رستے میں موجود تھا دلدل، اور اس کیچڑ کی وجہ سے مسلمانوں کا بیسان جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلمان واپس پیلا آ کر اپنا کیمپ لگاتے ہیں۔ اس دوران تھیوڈور ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ موقع یہ تھا کہ جس وقت مسلمان بالکل بھی ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں اس وقت مسلمانوں پر ایک سرپرائز اٹیک کرنا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک ہفتے مسلسل انتظار کرنے کے بعد 23 جنوری 635 عیسوی رات کو تھیوڈور اپنی آرمی، اپنی فوج کو لے کر مسلمان کیمپ کی طرف آتا ہے۔ اس کو امید تھی کہ اس وقت مسلمان بالکل بھی تیار نہیں ہوں گے اور ان کو ہرانا بے حد آسان ہوگا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سارے علاقے میں مسلمانوں کے جاسوس اور سکاؤٹس پھیلے ہیں۔ ان جاسوسوں اور سکاؤٹس کی جانب سے حضرت ابو عبیدہ کو اس آتی فوج کا بتا دیا جاتا ہے، جس کے بعد مسلمان فوج کو منظم کیا جاتا ہے اور ان کی صفیں درست کی جاتی ہیں۔ تھیوڈور جب یہاں پہنچتا ہے تو یہ دیکھ کر بالکل حیران تھا کہ مسلمان اس وقت کیسے اس قدر نظم و ضبط کے ساتھ اپنی صفوں میں موجود ہیں۔ بہرحال وقت ضائع کیے بغیر دونوں فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی ہیں پوری رات، اور پھر صبح کے وقت تک یہ لڑائی جاری رہتی ہے، جس کے شروعاتی مرحلے کے اندر بازنطینی فوج مسلمانوں کو ان کے کیمپس میں دھکیلنے میں کامیاب رہتی ہے، لیکن اتنی ہی دیر کے اندر فوج کا سربراہ تھیوڈور اس کو زخمی کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کی جانب سے۔ مسلمان اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
ان فوجیوں کو بھاگنے نہیں دیتے اور بہت ساری تعداد میں ان فوجیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ جو باقی بچ جاتے ہیں فوجی، یہ جنوب اور مغرب کے گیرزنز میں پناہ لے لیتے ہیں، جبکہ تھیوڈور سمندری رستے سے اینٹیوک چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے اب کوئی بھی بڑی فوج موجود نہیں تھی، تو حضرت ابو عبیدہ کی طرف سے ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی فوج کو چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ہر گروہ کو ایک کماندار سونپا جاتا ہے۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ باقی شہروں میں جا کر ان شہروں کو فتح کیا جائے۔ اسی طرح کا ایک گروہ جو حضرت شریبیل کی قیادت میں تھا، یہ پہلے بیسان اور پھر ٹائبیریس کو فتح کرتے ہیں، جس کے بعد حضرت عمر بن العاص اور حضرت شریبیل یہ دونوں اپنے گروہوں کے ساتھ جنوب کی طرف جا کر وہاں بہت سارے علاقے فتح کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید شمال کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بیروت کے جنوب میں موجود تمام علاقے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، سوائے ایک کے جو شہر تھا سیسیلیا۔ مسلمان اس شہر کا محاصرہ کرتے ہیں اور ہیراکلیس کی جانب سے اور جیروسلم کی جانب سے اس شہر کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس محاصرے میں، اس محاصرے کے چلتے ہیراکلیس کو مزید وقت مل جاتا ہے کہ وہ اینٹیوک میں فوج اکٹھی کر سکے، لیکن اسی دوران ایک بہت بڑی پیش رفت ہوتی ہے۔ بازنطینی امپائر اور سسانی امپائر یہ ایک اتحاد میں آ جاتے ہیں۔ اس معاہدے کو قائم کرنے کے لیے ہیراکلیس کی پوتی اور سسانی شاہ یزدگرد یہ شادی کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک منصوبہ رچا جاتا ہے دونوں کی طرف سے کہ مشرق سے سسانی جبکہ مغرب سے ہیراکلیس بازنطینی امپائر کی جانب سے اٹیک کرے گا مسلمانوں پر۔ مسلمانوں کے لیے اب خطرہ بالکل واضح تھا اور کافی حد تک بڑھ بھی چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ جو کہ شمال کی طرف جا رہے تھے، یہ دمشق سے امیسا کے درمیان موجود تمام علاقوں کو فتح کر لیتے ہیں، اور اب باری تھی امیسا کے شہر کی، جو کہ دفاعی طور پر بے حد مضبوط تھا۔ ہیراکلیس وقت ضائع کیے بغیر ایک کماندار ہربیس کی قیادت کے اندر 8000 لوگوں کا فوجی دستہ شہر میں بھیجتا ہے۔ ہربیس شہر پہنچتا ہے اور جائزہ لیتا ہے پوری صورتحال کا۔ اس کو پوری امید تھی کہ مسلمان بے حد آسانی سے اس محاصرے میں ہار جائیں گے، کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا تھا اور مسلمانوں کو سردیوں میں لڑنے کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کے لیے صورتحال واقعی مشکل ہو چکی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلمان اس سرد موسم سے لڑ پائیں گے یا پھر امیسا بازنطینیوں کی قیادت میں ہی رہے گا۔ یہ سب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔